بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی گزارنے لگ جائے گی اور جب کتاب و سنت کو پسے پشت ڈالا جائے گا، اللہ کی قسم اتنی ذلیل و خوار ہوگی، اتنی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پھر ان ذلتوں سے نکالنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ امت بڑی فضیلت و مناقب والی، اور اس امت کا ہر فرد مومن طاقتور ہوا کرتا ہے. یہ امت کا ہر فرد دبدبے والا، قوتوں والا، طاقتوں والا، اور اپنے آپ میں جذبے و جنون والا، اور جس میں یہ چیزیں نہ ہو اس کو کمزور قرار دیا گیا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن قوی واحب الی اللہ من المؤمن ضعیف، کہ اللہ کے نزدیک اللہ کو پسند ایمان والوں میں قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، اور ضعیف کے مقابلے میں. جبکہ خیر تو دونوں میں موجود ہے، لیکن اللہ کا محبوب مومن وہ ہے جو قوی ہو، طاقتور ہو. اور اس طاقت سے مراد دو طاقتیں، ایک ایمان کی طاقت، دوسری جسمانی طاقت. اگر میرے پاس وقت رہا، وقت نے اگر وفا کی، تو دونوں طاقتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اگر وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے تو صرف ایمانی طاقت پر بات ہوگی، جسمانی طاقت پر انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو پھر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن یاد رکھو، چاہے ایمانی طاقت ہو یا بدنی طاقت ہو، ایک مومن کمزور نہیں ہوگا. ایک مومن اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا محبوب بن جائے گا. آج نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے، میں بزرگوں کی بات نہیں کروں گا، ایمان کے معاملے میں بھی کمزور اور جسمانی معاملے میں بھی کمزور. ایمان کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں کہ توفیق نصیب نہیں ہوتی فجر نماز بجماعت ادا کرنے کی، اور اتنے کمزور کہ رسول اللہ کے چہرے کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. چہرہ دیکھ کر پتا نہیں چلتا کہ عبداللہ ہے کہ اللہ ہے کہ ملیہ ہے. تکلیف ہوتی ہے. آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی قسم 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام تھے. کوئی ایک بتا دو جس نے داڑھی کو منڈایا ہو، کوئی ایک جس نے داڑھی کو کٹوایا ہو، کوئی ایک جس کی داڑھی مشت بھر نہ تھی ہو. لیکن آج ایمان بھی کمزور، اور بدن کا تو کیا کہنا. جوانی میں کمر میں درد لیے پھرتا ہے، جوانی میں ہاتھوں میں کپ کپی تاری ہو رہی ہے. مسلمان قوم وہ قوم تھی چٹانوں سے ٹکرا جاتی، چٹانیں پاش پاش ہو جاتی، چٹانیں پاش پاش ہو جاتے. آج جن بازوؤں سے چٹانوں سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی تھی، انہی بدنوں میں کمروں میں درد آ گیا. اور کمرہ بن جائے گی تو درد تو ہوگا ہی نا. پہلے سینے باہر ہوا کرتے تھے، اب پیٹ باہر ہوا کرتے. لوگوں، ایک ایمان والا، ایک مسلمان نہ ایمان کے معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے، نہ صحت کے معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے. اور یہی تو تعلیم دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے، اور سارے کفر سے
ٹکرا جانے کی طاقت تھی. آج مسلمان لا تعداد ہے لیکن انتہائی ذلت و رسوائی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں, انتہائی ذلت اور رسوائی کے عالم میں. اور قوم کے رہنما, قوم کے رہبر بھی سو رہے ہیں, نہ خود جاگتے ہیں نہ امت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات تھی مسلمانوں کو قوی بنانے کے لیے. اور بات توحید سے شروع کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, صحابہ اکرام کی جماعت سے ایک ایک صحابی کو یہ تعلیم دی تھی, لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت. اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا, چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے. تیرے ایمان کی مضبوطی کا یہ عالم ہوگا کہ تو جل جانا, کٹ جانا, لیکن اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرنا. اور صحابہ اکرام کا یہی معاملہ تھا. جل گئے, کٹ گئے, بدن سے چمڑیوں کو الگ کروا لیا. بلال رضی اللہ عنہ انگاروں کے چادروں پر لٹا دیے گئے. سیدنا خباب رضی اللہ عنہ شرمگاہوں میں نیزوں کو مار کر بدن کو پھاڑ دیا گیا. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جلنا گوارا کر لیا, کٹنا گوارا کر لیا, لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو برداشت نہ کیا. یہ ایمان کی مضبوطی تھی, یہ ایمان کی طاقت تھی. آج ذرا سی نوکری نہیں ملتی تو داڑھی کو منڈا دیا جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, باس کیا کہے گا, اور باس تو باس, چپراسی کیا کہے گا. لوگوں سے ڈرتے ہو. اللہ کی محبت سینے میں ہوتی, رسول اللہ سے قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملاقات کرو گے تو داڑھی منڈا کے کرو گے. کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے, کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا مقصد نہیں ہے. ابھی تک جو ہوا سو ہوا. ابھی آج کے جمعہ میں یہ فیصلہ کر لو, آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا. انشاءاللہ اللہ آسمانوں سے رحمتوں کو نازل فرما دے گا انشاءاللہ. یہ قوم نوکری لینے والی نہیں, نوکری دینے والی ہوا کرتی ہے. بزنس کرو, تجارت کرو. یہ قوم مانگنے والی نہیں, یہ قوم دینے والی ہوا کرتی ہے. خود بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرا کرتے تھے صحابہ اکرام, دوسروں کا پیٹ بھرا کرتے تھے. اور اللہ کی مدد ایسے آئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو اللہ نے پیروں میں ڈال دیا. دنیا کے بڑے بڑے خزانے خدموں میں ڈال دیے گئے. ایمان کی طاقت تھی اور بدنی طاقت تھی. اور ایک واقعہ, عید الاضحیٰ منائی ہے نا, جانوروں کو قربان کیا. ابھی بھی گوشت کھا رہے ہیں. مسلمان گوشت کھانا تو جانتے ہیں, گوشت گلانا نہیں جانتے. اب کے مسلمان, صحابہ اکرام کھاتے بھی تھے تو اللہ کے لیے, اور پھر اللہ کے لیے روزہ رکھ کر کفر سے ٹکرایا جاتے تھے. آج کھاتے ہیں تو فجر میں اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. رمضان بھی آیا تو رمضان میں اتنا کھاتے سحر تک ڈکارے, اور سحر میں اتنا کھاتے افطار تک ڈکارے. تو روزہ ہے یا پھر پیٹ کو ذخیرہ بنا کر رکھا ہوا, پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا کھا رہے کہ عبادتوں میں کمزوری آ جا رہی. صحیح 2 رکعت نماز کے لیے نہیں بیٹھتے. بدن میں اتنی کمزوری کہ خطبے کے لیے 40 منٹ بیٹھ جاؤ تو چینٹیاں بھرنا شروع ہو جاتا. بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا. بی پی, ڈائبٹیز, یہ کیوں آ رہا ہے؟ نہ ایمان کی طاقت ہے نہ بدنی طاقت ہے.
ایمان کی طاقت ہوتی تو فجر کی نماز بجماعت پڑھتے، اور فجر کے وقت جو تازہ ہوا ملتی امیون سسٹم بڑھ جاتا، اور جب امیونٹی بڑھ جاتی نہ ڈائبٹیز آتی، نہ بلڈ پریشر آتا، نہ کرونا وائرس آتا۔ 5 وقت وضو کرو، کائنات میں اس سے بہتر سینیٹائزن کوئی نہیں۔ عورتوں کی امیونٹی کمزور، اللہ نے پہلے سے بندوبست کر دیا، نکلو تو ماسک لگا کر نکلو۔ مردوں کی امیونٹی مضبوط، وائرس آئے گا داڑھی رکھو امیونٹی میں مضبوطی آئے گی، اتنا نظام مضبوط ہوگا 1 نہیں 4 نکاح کر پاؤ گی۔ کیا کیا سمجھاؤ، کیا کیا بتاؤ؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور پھر جس نبی کی سنت پر عید الاضحیٰ کے دن عمل کیا، ایمان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وقت کا بادشاہ آپ کو جلانے کے لیے آتش کدا تیار کیا گیا۔ آتش کدا ایسا کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی تیار نہیں کی گئی جتنی بڑی آگ اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے تیار کی گئی۔ مائیں منتیں مانگتی کہ اگر معبودان باطلہ کو پرستش کرنے والی مائیں منتیں مانگتی کہ میری گود اگر سونی ہو جائے، میرے یہاں خوشخبری آ جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جنگلوں سے اتنی لکڑیاں کاٹ کر اس آتش کدے کو بھڑکانے کے لیے ڈالوں گی، اتنی بڑی آگ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے حوالے کرنے کا وقت آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کس کے حکم سے آتے ہیں؟ عرش والے کے حکم سے آتے ہیں۔ جبریل آئے، خلیل نے جبریل کو دیکھا، اور ایمان کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ طاقتور مومن کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا۔ ایمان کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ کہا جبریل اگر اللہ میرے جل جانے پر مجھ سے راضی ہوتا ہے تو جبریل میں اپنے آپ کو اس آگ میں جلوانا گوارا کر لوں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جبریل واپس پلٹ جا، آج ابراہیم اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جبریل میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، تو واپس پلٹ جا۔ جانتے تھے جبریل اللہ کے حکم سے آیا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ جس چیز پر راضی ہو جائے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ایمان کی طاقت کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی۔ جبریل کو حکم نہ دیا، آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے سلامتی اس لیے کہا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک سے میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا اے آگ تیری گرمی تو بہت دور کی بات ہے، تیری ٹھنڈک بھی میرے خلیل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات میں ہمارے قدموں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایمان اتنا کمزور کہ ایک غیر مسلم کے سامنے اللہ کی توحید کے لیے ہمارے لب نہیں کھلتے۔ اللہ کے لیے لوگوں اپنے ایمان کی طاقت کو پروان چڑھاؤ، اور جب ایمان کی طاقت ہوگی اللہ بدن میں بھی طاقت عطا فرمائے گا، سینے بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ جب کفر سے بھی ٹکرا جاؤ گے چٹانوں سے بھی ٹکرا جاؤ گے۔ اللہ کی کیسے مدد آتی ہے جانتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک واقعہ
ایک نبی کا بتا کر میرے اور آپ پہ کیسی مدد آئی وہ بتاؤں گا. موسیٰ کلیم اللہ وقت کا طاغوت فرعون بہت بڑا لشکر لے کر ایمان والوں کے پیچھے پڑا تھا. دوڑتے 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 سمندر پر پہنچ گئے. سامنے سمندر, پیچھے کون؟ گردنیں کاٹنے والا لشکر. ایمان والوں نے موسیٰ کو کیا کہا؟ موسیٰ تم تو مروا دیے. سامنے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر. ایمان کی طاقت کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی جانتے ہیں آپ؟ ایمان کی طاقت. طاقتور مومن کہا کلا, ہرگز بھی نہیں, انما یا ربی سیہدین, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہی راستہ دکھائے گا. ایمان کی طاقت. جہاں راستہ بند ہو گیا وہاں ایمان کی طاقت نے کہا کہ یہاں سے راستہ اللہ دکھائے گا. اللہ نے کہا میرے کلیم دیکھتے کیا ہو, جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے سمندر پر مارو. سمندر پھٹا, راستہ بنا, موسیٰ نکلے ایمان والوں کے ساتھ. وہی فرعون نے اپنے لشکر کو ڈال دیا. اللہ کے حکم سے سمندر نے غرق کر دیا فرعون کو لشکر سمیت. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. اب کہ بتاؤں, میری اور آپ کی سناؤں؟ وہ تو موسیٰ تھے. ایک قانون نافذ ہوا. کس کا؟ CAB اور نہ جانے کون سا BBPP, انگریزی اتنی ہم کو نہیں آتی. سارے پریشان, سارے کشمکش میں, سارے لوگ مخالفت کرنے پر آ جائے, اللہ بچانے پر آئے تو کوئی ہمارا بال بھی باقا کر سکتا؟ جی مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ نظر قیامت کے دن گواہی دے گی. میں دوسرے شہروں کی بات نہیں کرتا, حیدرآباد میں خنوت نازلہ شروع ہو گئی. خنوت نازلہ, اللہ تعالی نے ایسا انتقام لیا, جو ہم کو بند کرنا چاہتے تھے وہی کوارنٹائن ہو گئے, وہی بستیوں میں نظر آنے نہیں لگے, وہی اپنی مسجدوں پہ نظر آنے نہیں لگے, اور باہر آتے تو منہ چھپا کر آتے. یہ اللہ کا فضل تھا, یہ اللہ کا کرم تھا. اس کے بعد بھی مسلمانوں کو جب راحت ملی, مسلمان پھر غدارانہ روش پر آ گئے. مسلمان پھر اللہ سے بغاوت پر اتر آئے. لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی تھی نمازوں کے ذریعے. آج یہی مسلمان جو کل فجر میں قنوت نازلہ ادا کرتا تھا, آج جمعہ میں خطیب کے منبر پہ چڑھنے کے بعد مسجد میں آتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, جمعہ کے دن فرشتے ہر مسجد کے باب الداخلہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں, دفتر لے کر. پہلے آنے والوں کا نام اول وقت میں لکھا جاتا ہے, اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب. بعد میں آنے والوں کا نام اللہ کی راہ میں گائے بیل قربانی کا ثواب. اس کے بعد آنے والوں کا نام بکری قربانی کا, دمبے قربانی کا ثواب. اس کے بعد مرغی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب. اس کے بعد جو خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے آ جاتا ہے, اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب. جب خطیب منبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, فرشتے اپنے دفتر رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں, صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. خطیب کے منبر پہ چڑھنے کے بعد مسجد میں آنے والوں کا نام دفتر میں نہیں لکھا جاتا. کس کو تکلیف, کس کو سنائے, کس کے سامنے دکھڑا روئے کہ مسلمان جو فجر بھی قضا کرنے کا نہیں سوچا کرتا تھا, جمعہ بھی برباد ہو رہی. اب اللہ کی مدد آئے گی کہ اللہ کا غضب آئے گا.
یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم میں اور آپ ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے 313 پہ مصیبتیں آئی، آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی. آج مسلمان لا تعداد ہے، تھپڑے کھا رہے ہیں، جوتیوں سے پٹ رہے ہیں، ذمہ دار صرف مسلمان ہیں. نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. 5 وقتہ نمازیں. جمعہ کے مسلمان نظام آباد سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ نہ حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں. اگر آئے بھی تو 2 4 10 8 15 20، باقی تو سب کامارڈی کے رہنے والے ہیں نا. فجر میں کیوں نظر نہیں آتے؟ دیگر نمازوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ ارے بڑے بڑے قانون تو کیا چیز ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا جو بندہ فجر کے 2 رکعت ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذمے میں آ جائے ساری دنیا مل کر اس کی مخالفت پر آ جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جب فجر میں ہی سوتا رہے، جب فجر میں ہی اللہ کے گھر میں نہ آئے تو ایسوں کو اللہ کو ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. طاقتور مومن بنیے. صحابہ اکرام بھی طاقتور تھے، بدن کے طاقتور بعد میں تھے، ایمان کے طاقتور پہلے تھے. وہ بھی تو انسان تھے، انہیں بھی تو تکلیفیں ہوا کرتی تھی. اور بلال کے بدن سے جب چمڑی ادھیڑی جاتی ان کی بھی تو آہیں نکلا کرتی تھی. خباب کو جب انگاروں کی چادر پر لٹا دیا جاتا ان کی بھی تو چیخیں نکل جایا کرتی تھی. صحابہ کو تکلیف ہوتی وہ بھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کیا ہم مسجد میں آنے کی تکلیف نہیں اٹھا سکتے؟ فجر کے وقت میرے دوستو جب ان کو تکلیفیں آئی تو وہ ان کو تکلیفیں آئی. اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چلتے پھرتے جنت کی بشارت دے دی گئی. کہا جنتیں تو تیار کی گئی ہے لیکن انتظار نبی کے صحابہ کا ہے. کیا میرا اور آپ کا بھی جنت منتظر ہے؟ کیا میں اور آپ 100 سال سے زیادہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں؟ جی اقل امتی الذین یبلغون 70. میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے. 70 سے پہلے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. بہت کم لوگ 70 کو پہنچیں گے. لیکن میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ خبر میں رکھا جائے تو منکر نکیر کا سامنا ہو تو بشارت ملے کہ جنت کی کھڑکی کھول دو اور قیامت تک کے لیے اس کو سلا دو. یمن و مٹی کے نیچے جب دفن کر دیا جائے گا خبر کا اندھیرا ہوگا تو کون سی دولتیں کام آئے گی، کون سی چمچماتی کاریں کام آئے گی، کون سے بنگلے ساتھ آئیں گے، خبر میں کون سی اے سی فٹ کی جائے گی. لوگوں اللہ کے لیے کم از کم اپنے چہرے تو نبی جیسے بنا لو، کم از کم گاڑیوں سے تو مزین کر لو، کم از کم فجر کی نماز کو بجماعت ادا کرنے والے بن جاؤ. جو بندہ فجر ادا کرتا ہے نا اللہ کی قسم کبھی فجر پر خطاب دیں گے اللہ اس کو ایمانی حلاوت بھی نصیب فرماتا ہے اور صحت کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی قوت مدافعت میں اضافہ فرماتا. اور جو رات تک جاگتے وہ فجر میں نہیں اٹھتے پھر بیماریوں کی انتہا. انہوں کمائے بھی تو ان کا کمائی ہاسپٹلوں میں جاتی. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرو. ایمانی طور پر بھی طاقتور بنو، جسمانی طور پر بھی طاقتور بنو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. فلما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟
جبکہ پچھلے لوگوں کو تو جھنجھوڑ دیا گیا تھا. کیسے جھنجھوڑا گیا؟ ایمان لانے کے بعد آرے سے زندہ کاٹ کر چیڑ دیا گیا, زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے بدن کی چمڑیوں کو ادھیڑ دیا گیا. کہنے لگے یہ رسول اور ان کے ساتھی متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد تو بہت قریب, اور ہمارے تو بہت قریب تھی, بہت قریب تھی. جب قنوت نازلہ ہوا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھا. ایک چھوٹا سا وائرس ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, اور سائنسداں پریشان ہے یہ زمین کا کون سا خطہ ہے مکہ اور مدینہ جہاں وائرس کی چھبی نہیں ملتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ایمان تازہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ لوگوں طاقتور مومن بنو. اتنی تو طاقت ہونی ہی چاہیے کہ فجر میں بستر چھوڑ کر مسجدوں میں صفوں میں نظر آنا چاہیے. اتنی طاقت ہوگی تو اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو نزول فرما کر مدد کرے گا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں میں بھی ایمانی حلاوت کا یہ معاملہ تھا. بدن کے اعتبار سے کمزور لیکن ایمانی اعتبار سے بڑے قوی ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب پتھراؤ کیا جا رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رلایا جا رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا, دلاسا دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے, جنت دکھانے کے لیے, جہنم کے عذابات کو دکھانے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر بلایا. اور جب آسمانوں کا سفر طے ہو رہا تھا, مسند احمد کی صحیح حدیث, اتفاق ہے محدثین کا, شارحین کا, علماء کا, حدیث صحیح ہے. شاید معراج کے واقعے میں کسی نے آپ کو سنایا ہے تو سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں. خوشبو آئی تو جبریل کی طرف دیکھ کر فرمایا یا جبریل ما هذه الريح الطیبہ, اے جبریل اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ ماشطہ اور اس کے بچوں کی خبر کی خوشبو ہے. مسند احمد کی حدیث, شیخ شعیب ارنوات نے صحیح قرار دیا. کہا جبریل ماشطہ کون؟ کہ اللہ کے نبی فرعون کے دور میں اس کے باندی ہوا کرتی تھی, غلام ہوا کرتی تھی, عورت تھی. دوستو عورت فطری طور پہ کمزور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ماشطہ فرعون کی بیٹی کو ماشطہ کہتے ہیں بالوں کو سنوارنے والی عربی میں, یعنی ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو بیوٹیشن, اردو میں کیا جائے تو بناؤ سنگھار کرنے والی. تو ماشطہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کر رہی تھی, کنگا ہاتھ سے چھوٹا, کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا تو نے کس کا نام لیا؟ کہا ربی و ربک اللہ, تیرے اور میرے رب کا نام. کہا تیرا اور میرا رب, کیا میرا بابا فرعون نہیں ہے؟ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے ذکر کیا فرعون کیا کہا کرتا تھا, انا ربکم الاعلیٰ, میں رب اعلیٰ ہوں. تو فرعون کی بیٹی نے ماشطہ سے کیا کہا, تیرا اور میرا رب, کیا میرا بابا فرعون نہیں ہے؟ کہا کلا, ہرگز بھی نہیں, ربی و ربک اللہ, ربی و ربک اللہ, تیرا اور میرا رب اللہ ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا اے ماشطہ تیری یہ بات میں میرے بابا سے کہہ دوں؟ کہا جا, کس سے ڈراتی ہے, کہنا ہے تو کہہ دے. ماشطہ کی شکایت فرعون کی بیٹی فرعون کے دربار میں لے کر گئی. فرعون نے ماشطہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا. ماشطہ آئی, کہا ماشطہ تو نے کس کا نام لیا؟ کہا رب کا نام لیا. کہا کیا میں تیرا رب نہیں؟ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماشطہ جو بدنی طور پر عورت تھی, کمزور تھی لیکن طاقتور مومنہ تھی, ایمان کی
طاقت کا یہ عالم تھا. فرعون کو کہا ربی و ربک اللہ، فرعون تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے. فرعون نے کہا جانتی ہو ماشطہ، اس بات کے بدلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے. فرعون جانتی ہو ماشطہ، اس بات کے بدلے میں تیری جان بھی لی جا سکتی ہے. کہا فرعون مجھے پرواہ نہیں ہے، جان جانی ہے تو جائے، دل سے اللہ پر ایمان میں کمی نہ آنے پائے. اللہ اکبر. فرعون نے دیکھا ماشطہ کے بچوں کو بلایا، ننھے ننھے بچے ماشطہ کے ارد گرد کھیل رہے ہیں. ایک بچہ گود میں بھی تھا جو ابھی شیرخوار تھا، ماشطہ کے سینے سے اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا. فرعون نے بڑا سا برتن منگوایا جس میں کڑاوے میں تیل کو کھولایا گیا. کہا ماشطہ ابھی بھی مجھے رب نہیں مانتی تو تیرے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. ماشطہ نے کہا فرعون تیرے جی میں جو آئے وہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک ایک کر کے اس معصوم مومنہ کے بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا تھا. باری ماشطہ کے شیرخوار بچے کی آئی، آنکھ میں آنسو آ گئے. فرعون دیکھ رہا تھا. کہا ماشطہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں، جب میرے اور میرے بچوں کو تو اس راکھ میں جلا دے، اس تیل میں جلا دے، جو کچھ ہماری ہڈیوں کا سامان بچ جائے ایک خبر میں گاڑ دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب خبروں سے اٹھایا جائے تو اللہ میرے کو میرے بچوں کے ساتھ اٹھائے. فرعون یہ بات کو تسلیم کر لیتا ہے. ماشطہ اپنے شیرخوار بچے کو دیکھتی ہے. 3 سے 4 بچوں کو اللہ نے شیرخواری کے عالم میں گویائی دی. ایک عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے گویائی کی طاقت دی، اور اصحاب الاخدود میں ایک بچے کو ملی. ماشطہ کا بچہ پکار اٹھا ماں تو کیا دیکھتی ہے؟ اللہ کا عذاب فرعون کے عذاب سے بڑا ہے. یہاں فرعون کی تکلیفوں کو برداشت کر لے، اللہ جنت میں ساتھ میں اور سنگت میں اٹھائے گا. ماشطہ کے شیرخوار بچے کو اور ماشطہ کو فرعون نے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور جو کچھ ان کے بدن سے ہڈیاں بچی تھی فرعون کے حکم سے ایک خبر میں سب کو دفنا دیا گیا. ادھر برسوں صدیوں بعد رسول اللہ معراج کے لیے جا رہے تھے. اللہ نے ماشطہ کی خبر سے سید المرسلین کو خوشبو سنا کر یہ پیغام جبریل کے ذریعے دے دیا، اے میرے محبوب تم سے پہلے ہماری توحید کے لیے ماشطہ اور اس کے بچوں کو زندہ جلوا دیا گیا. ایمان کی طاقت. طاقتور مومن، کیا میری اور آپ کے ایمان کی طاقت فجر میں اول وقت میں ہم کو مسجد تک لا سکتی ہے؟ کیا نبی کے چہرے کے مطابق داڑھیوں کو رکھوا سکتی ہے؟ یا ایمان کے معاملے میں مسلمانوں کی اکثریت انتہائی کمزور ہو چکی ہے؟ اگر کمزوری ہے تو اپنے ایمان کو طاقتور بناؤ، ورنہ اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ پتھروں کو پوجنے والے تمہاری ہستیوں کو مٹا دے گی. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. اور بہت سارے واقعات ایمان کی طاقت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ کے سامنے
آج ایمانی طاقت کو رکھا ہے، دوبارہ ایمانی طاقت کے حصے کے ساتھ بدنی طاقت کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو 1 سے 1.5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول اتنے بدنی طور پر بھی طاقتور ہوا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نیند میں تھے، آوازیں آ رہی تھی، ہم نے اٹھ کر دیکھا اللہ کے رسول مدینے کے باب الداخلہ سے بستی میں آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے رات میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے ساتھیوں جا کر آرام سے سو جاؤ، ایک لشکر حملہ ور ہوا تھا، محمد اکیلے نے ان سے نمٹ کر ان کو پچھاڑ کر واپس آیا ہوں، تم آرام سے واپس جا کر سو جاؤ۔ مکے میں رکانہ پہلوان عرب میں بڑا مشہور پہلوان ہوا کرتا تھا۔ کہا محمد تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مجھے کشتی میں پچھاڑ لو، میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ پلک جھپکتے ہی رسول اللہ نے اسے کشتی میں چت کر دیا۔ کہا ابھی تو میں سنبھلا ہی نہیں تھا۔ دوبارہ کیا، کہا دو بار نہیں ایک اور بار کر دینا۔ آمینہ کے لال نے پھر سے لمحے پر میں پٹک دیا۔ کہا عرب کے بڑے بڑے شاہ سواروں سے میں نے کشتی کی ہے، اتنے لمحے میں پٹکنا تو بہت دور کی بات، لوگ میرے جسمانی طاقت کو دیکھ کر ان کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رکانہ نے اللہ اکبر، صحابہ اکرام میں دوڑ کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے بی بی سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ کبھی رکھیں گے اس موضوع کو بھی طویل آپ کے سامنے، آج وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اور آپ تمام سے التجا ہے، لوگوں اپنے اندر ایمانی طاقت کو بڑھاوا دو، اپنے اندر بدنی طاقت کو بڑھاوا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ایمان اور صحت کے معاملے میں ہمیں قوی فرما دینا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے صحت کی حفاظت فرمانا۔ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے جان و مالوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمانا۔ اللہ جنہوں نے تیرے گھر کا حج کیا ہے اللہ تو ان کی عبادتوں کو قبول فرمانا۔ اللہ ہم تمام